بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عیسائیوں کی طرف سے جنگ کی تیاری۔ اس وقت تک ریمانڈ اور یروشلم کے دوسرے تاجروں میں سخت عداوت تھی۔ الملک الافضل کی اس حرکت کا ذمہ دار بظاہر وہی تھا۔ اس نے سب سرداروں سے مصالحت کر کے اس ظلم کا کفارہ دیا۔ دنیائے عیسائیت میں ہر طرف ہر کارے دوڑائے گئے کہ مسلمانوں سے لڑائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ غصے اور نفرت میں بھرے ہوئے عیسائی قافلہ در قافلہ صفوریہ پر جمع ہونے لگے۔ چند ہی دن میں 18,000 پیادے، 10,000 سوار اور 20,000 کے قریب رنگروٹ جمع ہو گئے۔ مسلمان مورخین نے اس فوج کی تعداد 50,000 بتائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تعداد 50,000 رہی ہو، مگر ہمارا خیال ہے کہ یہ فوج 1,00,000 سے کم نہ تھی۔ سلطان رحمہ اللہ کی فوج۔ دوسری طرف سلطان رحمہ اللہ 12,000 سواروں کے ساتھ تیسل پر رکا۔ فوج کا جائزہ یا اسے فوجی قاعدہ سے ترتیب دیا، میسرہ اور میمنہ تقی الدین اور نور الدین کے سپرد کیا اور وسط اپنی نگرانی میں رکھا۔ الملک الافضل کو مقدمۃ الجیش کا سردار بنا کر بھیجا اور خود پیچھے روانہ ہوا۔ سلطان رحمہ اللہ جس وقت الاخوانیہ پہنچا اس وقت جمعہ کی نماز کا وقت تھا۔ اس نے یہ وقت میدان جنگ میں اترنے کے لیے اس لیے تجویز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن کا وقت بہت ہی مبارک ہوتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہو۔ سلطان رحمہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر اپنی فوج کو جمعہ کی نماز کے وقت میدان میں اتارا تاکہ ایک مسعود وقت سے وہ ایک بہت ہی مبارک اور پاکیزہ کام کی ابتدا کرے۔ جہاد مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا اور مبارک مقصد ہے۔ قرآن کہتا ہے اس سے بہتر انسان کے لیے کون سی سعادت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے۔ سلطان رحمہ اللہ اسی سعادت سے بہرور ہونے کے لیے آیا تھا۔ رات گزارنے کے لیے الاخوانیہ پر خیمے نصب کیے گئے۔ رات بھر کوئی سپاہی شوق جہاد کی وجہ سے سونے نہیں پایا۔ ہر طرف تلواریں اور نیزوں کی انیاں تیز کی جاتی رہیں۔ سلطان رحمہ اللہ کے جاسوس دشمن کے خیموں میں پہنچے تو وہاں بھی یہی جوش تھا۔ سلطان کو واپس آ کر انہوں نے جو اطلاع دی اس کے پیش نظر سلطان رحمہ اللہ نے ممتاز سرداروں کو مجتمع کیا اور حملہ کے متعلق رائے پوچھی۔ سب نے یہ رائے دی کہ کل دشمن پر حملہ کیا جائے، لیکن سوال یہ تھا کہ جوردان یا الفور نہر کو کہاں سے عبور کیا جائے۔ یہی رائے ٹھہری کہ الحنظہ زیادہ موزوں ہے۔ یہاں سے سلطان رحمہ اللہ کی فوج نے نہر کو عبور کیا اور طبریہ کے نواح میں پہنچی۔ طبریہ کو اس خیال سے نظر آتش کر دیا گیا کہ عیسائی فوج یہ خبر سن کر آگے بڑھے گی تاکہ سلطان رحمہ اللہ اپنے لیے میدان جنگ کا بہتر حصہ تجویز کر سکیں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ جس وقت طبریہ کے جلنے کی خبر صفوریہ پہنچی تو عیسائی فوج غصے میں دیوانی ہو گئی۔ طبریہ کو نظر آتش کرنے کے بعد سلطان رحمہ اللہ پہاڑیوں سے نکل کر صفوریہ سے 10 میل کے فاصلے پر حیطان کے کھلے میدان میں اتر آیا۔ حیطان جہاں اس وقت سلطان رحمہ اللہ خیمہ زن تھا اس طرف کا بہترین علاقہ تھا۔ یہاں زیتون اور دوسرے پھلدار درخت بکثرت اگے تھے۔ ایک میٹھا اور ٹھنڈا چشمہ بھی بڑی شان و شوقت کے ساتھ ابل رہا تھا۔ یہاں پانی اور کھانے پینے کی چیزوں کی بہتات تھی۔ سلطان رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے اس مقام کو اپنے لیے انتخاب کیا۔ اس مقام سے جنوب کی طرف 600 فٹ اونچی قرن حیطان کی مشہور پہاڑی تھی۔ مکہ سے جو میدانی راستہ حیطان کو آتا تھا اس پر کوئی چشمہ نہیں تھا۔ صفوریہ، البتہ صفوریہ جہاں عیسائی فوج اس وقت تھی وہ بہترین اور سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ ایک بہت بڑا چشمہ جس سے پوری فوج آسانی سے سیراب ہو سکتی تھی یہاں سے 1 میل کے فاصلے پر تھا اور فوج کی تمام ضروریات یہاں آسانی سے پوری ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی جب طبریہ کے جلائے جانے کی خبر صلیبی کیمپ میں پہنچی اور جنگی کونسل منعقد ہوئی تو ریمانڈ نے جو طبریہ کا والی اور اس علاقے کے چپے چپے سے واقف تھا آگے بڑھنے کے لیے مخالفت کی۔ اس نے کہا کہ طبریہ میرا تھا، وہ جل گیا تو کیا ہوا، اب آگے نہ بڑھو۔ اس علاقے میں کہیں بھی پانی نہیں ہے، جہاں پانی ہے وہاں سلطان رحمہ اللہ کی فوج پڑی ہے۔ ریمانڈ نے ٹھیک کہا تھا، مگر اس کے حاسد آرنلڈ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی اور بول اٹھا، میاں صاحب تم تو بزدل ہو، صلاح الدین رحمہ اللہ بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے اور ہم ڈریں کیوں جب مسیح کے قدموں کی سعادت ہمیں حاصل ہے۔
صلیب اعظم ہمارے ساتھ ہے، کافر مسلمان ہمارے ملک چھیننے کے لیے بڑھ رہے ہیں اور تم احتیاط کر رہے ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ہم بزدل نہیں، ہم آگے بڑھیں گے۔ پہلی حماقت، اور وہ بڑے تیزی اور توانائی کے ساتھ، مگر جس وقت یہ لوگ بڑھے اس وقت سخت دھوپ پڑ رہی تھی، ہر طرف ریتلی اور پتھریلی زمین تھی، دور دور پانی کا کہیں نام و نشان نہ تھا، خشک زمین لوہے کی طرح تپ رہی تھی، اور یہ بدقسمت فوج محض جوش اور غصے میں آگے بڑھ رہی تھی۔ ابھی یہ چند ہی قدم آگے بڑھی ہوگی کہ پیچھے سے سلطان رحمہ اللہ کے چھاپا مارنے والے ان پر ٹوٹ پڑے اور سینکڑوں سوار مار ڈالے۔ گرمی اور پھر شدت کی دھوپ اور اس پر چھاپا مارنے والوں کی مصیبت کچھ ایسی نہ تھی کہ اسے آسانی سے برداشت کر لیا جاتا۔ بہت سے لوگ پیچھے رہ گئے اور بڑی فوج سے کٹ گئے۔ مسلمان چھاپا مارنے والوں نے انہیں خوب ہی ستایا۔ یہ صورتحال دیکھ کر گوئی نے فوج کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ ابھی قبریہ 5 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن یہیں رات بسر کرنے کے ارادے سے یہ فوج یہیں اتر گئی۔ ریمانڈ نے گوئی پر ایک بار پھر زور ڈالا کہ ایسی جگہ ٹھہرو جہاں پانی ہو۔ اس نے کہا، پیاسی فوج جنگ کیوں لڑ سکے گی؟ تم میں سے کسی نے یہ بھی سوچا؟ مگر گوئی نے رقابت میں اس نصیحت کو سننے سے انکار کر دیا۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔